سابق وزیراعظم نواز شریف بیلاروس سے لندن پہنچ گئے۔ نواز شریف کا رہائش گاہ پہنچنے پر استقبال، ایون فیلڈ کے باہر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے حامی آمنے سامنے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ پولیس نے تحریک انصاف کے ایک کارکن کو حراست میں لے لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے وفد نے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ تعلقات، ترقیاتی تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری پر تبادلہ خیال، اعلامیہ جاری۔ احسن اقبال نے امریکی وفد پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست کے تناظر میں پاک امریکہ تعلقات کو باہمی اعتماد اور شراکت داری کی بنیاد پر اثر نو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلقات باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور ترقی کے عزم پر قائم ہیں۔ دو امریکی جنگوں کے اثرات کے باعث پاکستان کو شدید سماجی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی ان تمام لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا اور قانون کی عمل درآمدی ضرور ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کراچی میں ڈمپر حادثات کا نوٹس دینے پر اظہار تشکر، کہا کہ ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے خبردار کیا، لاشوں پر سیاست کرنے والے اپنا کھیل بند کریں، پرانی فلموں پر نئے ڈرامے نہ بنائے جائیں، لوگ مر رہے ہیں، قانون پر عمل نہیں ہو رہا۔ گورنر کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو ایک ایک پلاٹ دینے کا اعلان۔ شہر کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے۔ ہم نے اس 7-8 سال میں بہت بڑے اہم سیاسی فیصلے کیے۔ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انسانیت کا معاملہ ہے جس کو سیاست کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انتظامی معاملہ۔ کراچی کے مسائل پر ایم کیو ایم اور اے این پی یک زبان، پختون اور مہاجروں کا کوئی مسئلہ نہیں، حالات خرابی کی وجہ ناانصافی اور کوٹا سسٹم ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی شاہی سید کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کراچی کا مسئلہ لسانی نہیں انتظامی ہے، شہر کو ماضی میں نہیں جانے دیں گے۔ شاہی سید بولے کراچی کا مسئلہ بے روزگاری اور بدامنی ہے، سیاسی قیادت کو مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اردو اور پشتون بولنے والے ایک ہیں۔ یہ اکیلے میرا کام نہیں ہے، پیپلز پارٹی، میئر کراچی اور میں، ہم مل کر کوشش کریں گے کہ 100 ارب روپے لے کر آئیں۔ تو یہ جو پیسے لانے والی بات ہے وفاقی حکومت سے، اس پر بھی ہم مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تلخیاں ختم، گورنر سندھ اور میئر کراچی میں سیز فائر، ہاتھ ملا لیا۔ کراچی کے لیے وفاق سے 100 ارب روپے مل کر لینے کا عزم۔ مرتضی وہاب کی گورنر ہاؤس آمد، کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ گورنر سندھ کی فنڈز کے معاملے پر وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی، کہا کیا خیال ہے میئر صاحب، سیز فائر کریں یا ایسے ہی چلنے دیں؟ مرتضی وہاب بولے کراچی کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے ضروری ہیں، ہمارا مقصد شہر کی بہتری ہے، مل کر کام کریں گے۔ ملاقات میں چیف جسٹس کو لکھے خط پر بھی بات چیت۔ ہاں، کنالوں کو کبھی بنانے نہیں دیں گے کہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں بالکل یہ آپشن ہے۔ پیپلز پارٹی کی نہروں کے معاملے پر حکومت چھوڑنے کی وارننگ، جمہوری طریقے سے نہ مانے تو 1 منٹ میں حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک اعلان، ٹھٹا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ کے عوام یہ کینالز نہیں بننے دیں گے، سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ اپوزیشن کے کہنے پر بلیک میل نہیں ہوں گے، فرض کریں حکومت گرا دیں تو کیا الیکشن ہوں گے؟ کیا ملک الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ سی سی آئی اجلاس میں ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، کینالز کے پیچھے چھپ کر ان کو کالے دھندے نہیں کرنے دیں گے۔
نہروں کا مسئلہ تقرریوں سے حل نہیں ہوگا، وہ تقریریں کرتے رہیں، ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، ہم نے جواب دیا تو تنازع بڑھے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ سندھ اور پنجاب آپس میں بھائی اور اتحادی ہیں، مل کر کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے مخلص نہیں ہو سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وفاق کو سندھ کی آواز سننے کا مشورہ، کہا کہ سندھ میں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ 1 سال ہو گیا سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، ہم نہیں چاہتے سڑکوں پر مسائل حل ہوں۔ نہروں کے معاملے پر صدر زرداری نے یا تو سندھ کے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے یا ان کی یادداشت جواب دے گئی ہے۔ پیپلز پارٹی دونوں باتوں میں سے ایک کو مانے، دونوں کی ایک ساتھ تردید ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کا صدر آصف علی زرداری فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا کہ پیپلز پارٹی نہروں پر صرف ووٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہروں کی منظوری خود صدر زرداری نے دی، بلاول بھٹو احتجاج کے بجائے اپنے والد سے پوچھیں کہ نہروں کی منظوری کیوں دی۔ اگلے چند ماہ میں وزیراعظم مزید ریلیف کا اعلان کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی، مہنگائی میں کمی کا اثر عوام تک نہ پہنچنے کا بھی اعتراف، کہا کہ معاشی استحکام کے لیے اقدامات کا مقصد عام آدمی کو ریلیف پہنچانا ہے۔ عالمی قیمتوں میں کمی کے باوجود یہاں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، مڈل مین منمانی کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومتوں اور انتظامیہ سے مل کر یقینی بنائیں گے کہ قیمتیں کنٹرول ہوں۔ سونے کی ہیٹرک، مسلسل تیسرے روز قیمت میں اضافہ، 1 تولہ سونا 1800 روپے مہنگا، قیمت 3,40,600 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ 3 روز میں سونا 19,600 روپے مہنگا ہوا۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے میگا مقابلے جاری، کراچی کنگز کی ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ، اس سے قبل کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 80 رن سے شکست دی۔ 217 رنز کے تعاقب میں پشاور زلمی کی پوری ٹیم 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائم ایوب 50 اور حسین طلعت 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ابرار احمد نے 4 وکٹیں اپنے نام کی۔ گورنر سندھ اور میئر کراچی کا کراچی کنگز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیز کو پنجاب میں کیمپس قائم کرنے کی دعوت دے دی، کہا ترکیہ کے ادارے پنجاب میں نوجوانوں کے لیے اعلیٰ مراکز قائم کریں۔ اناطولیا ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں کہا کہ باہمی شراکت داری اور ایکسچینج پروگرام سے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں گے، ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس پر پاکستان ہی نہیں بلکہ ترکیہ کی آئندہ نسلیں بھی فخر کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا منسکک قریب ہیوی مشینری اور گاڑیاں تیار کرنے والی فیکٹری بیلاروس کا دورہ، بیلاروسی ہم منصب کا وزیراعظم پاکستان کا استقبال، فیکٹری میں تیار کی جانے والی مشینری سے متعلق بریفنگ۔ وزیراعظم شہباز شریف بیلاروس سے لندن پہنچ گئے، پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب، ہمایوں خان سیکریٹری جنرل، ندیم افضل چند سیکریٹری اطلاعات منتخب ہو گئے۔ بدقسمتی سے ملک پر ایسی حکومت ہے جو نہ تعلیم دیتے ہیں نہ صحت کی سہولیات دیتے ہیں۔ حکومت بادشاہ اور ملکہ کی سلطنت قائم کرنا چاہتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا ہیلتھ گرینڈ الائنس سے خطاب، کہا کہ ٹھیکے پر معارض وجود میں آنے والی حکومت ملک کی ہر چیز کو ٹھیکے پر دینا چاہتی ہے۔
پی ٹی آئی کے رہنما بیان بازی نہیں کر رہے، جلد کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور معاملات طے پا جائیں گے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ڈیل کی باتوں کا انہیں علم نہیں اور نہ ہی ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ اعظم خان سواتی اپنے طور پر بیان دے رہے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں 19 اپریل کو ملزمان پر فرد جرم عائد ہوگی۔ 10 مقدمات کے چالان انسداد دہشت گردی راولپنڈی میں پیش نہیں کیے جا سکے۔ دونوں مقدمات میں آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ ملزمان کو نقول تقسیم کر دی گئیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، بابر اعوان، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر بھی پیش۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، سواس سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5، گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز راولپنڈی سے 60 کلومیٹر دور شمال مغرب میں تھا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ ریسکیو 1122 اور دیگر امدادی اداروں کی آفٹر شاکس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں میٹرک کے تحت امتحانات کا سلسلہ جاری۔ آج صبح 9ویں جماعت سائنس گروپ طبیعیات کا پرچہ لیا گیا۔ 10ویں جماعت کا جرنل گروپ کا مطالعہ پاکستان کا پرچہ جاری۔ مجموعی طور پر امتحانات میں 3,75,000 طلبہ حصہ لے رہے ہیں۔ شہر بھر میں 499 امتحانی مراکز قائم ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے دوران ملک میں گرمی کی لہر کی پیش گوئی کر دی۔ 13 اپریل سے فضا میں ہوا کا زیادہ دباؤ ملک کے بیشتر علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں 13 سے 18 اپریل کے دوران درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ راتیں بھی گرم ہوں گی۔ گرمی کی لہر کے باعث آندھی جھکڑ چلنے کی توقع۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں معمول سے زیادہ بارشوں کی بھی پیش گوئی۔ اور عمرکوٹ میں تھر جیپ ریلی کا دوسرا روز۔ موٹر بائیک سٹاک کیٹیگری میں ریس میں 36 ڈرائیورز نے حصہ لیا۔ ریس دیکھنے کے لیے مقامی افراد بھی موجود تھے۔